नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बांग्लादेश में पिछले साल 5 अगस्त को कू आया था। आपको उसका इल्म तो है ही, हमने कई ऐसे प्रोग्राम किए कि 5 अगस्त को कैसे जनरल वक़ारुज़्ज़मान जो कि वहाँ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वज़ीर आज़म हाउस आया और शेख हसीना जो कि उस वक़्त वज़ीर आज़म थी, मुंतखब वज़ीर आज़म, उसको कहा कि आपको आधा घंटा है, जान बचानी है तो भाग जाइए, क्योंकि तलबा का एक जुलूस आ रहा है और मैं उन्हें नहीं रोक पाऊँगा। हो सकता है वो आपकी जान के दर पे हों। जिसके बाद आधे घंटे के अंदर अंदर शेख हसीना वहाँ से अगरतला आई हेलीकॉप्टर में और वहाँ से हवाई जहाज़ में वो दिल्ली आ गई। जिसके बाद ये सारा किया धरा अमेरिका का था, जो बाइडेन का था, जो कि बता चुके हैं कि शेख हसीना ने बताया कि किस तरह वो सेंट मार्टिन जो कि एक जजीरा है बांग्लादेश का, वहाँ पर उसको अपना एक फ़ौजी अड्डा कायम करना था बे ऑफ बंगाल को नज़र रखने के लिए, जो कि शेख हसीना ने इनकार कर दिया तो उसको अमेरिका ने हटा दिया और अपनी पसंद का मोहम्मद यूनुस जो है, जो कि कहने को तो इकोनॉमिस्ट है लेकिन उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो एकदम ज़ीरो बटा ज़ीरो। 5 अगस्त 3 दिनों के बाद वो हुकूमत में आ गया। कहने को वो चीफ एडवाइज़र है, कोई इसकी कानूनी हैसियत नहीं है, न तो वो मुंतखब है न तो वो पार्लियामेंटन है, बस उसको बिठा दिया है क्योंकि वहाँ की जो आर्मी है वो उसको सपोर्ट करती है। तो कहने को अपने आप को चीफ एडवाइज़र कहलाता है लेकिन पावर सारे वो प्राइम मिनिस्टर के इस्तेमाल करता है। उसके बाद से जो मुल्क में अनारकी फैली है पूरे बांग्लादेश में, पहले तो 3-4 महीनों में हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, उनके मंदिर चर्चेज तोड़े गए और उनकी जो इमलाक थी उनको जलाया गया। अभी थोड़ा ठंडा पड़ा है लेकिन ये पिछले तकरीबन 8 महीने बीत चुके हैं इस बात को। 8 महीनों में मुल्क दिन ब दिन माशी तौर पर और सियासी तौर पर पीछे होता जा रहा है। पहले से एक लिहाज से छोटे मुल्कों में मिरेकल इकोनॉमी कहा जा रहा था, लेकिन आज उसकी हालत ज़रा पतली हो चली है और जिसकी वजह से मुल्क में जो है तरह तरह के ख़यालात उभर रहे हैं। अब हर किस्म के लोग हैं बांग्लादेश में, ऐसे भी हैं जिनको दुख है कि किस तरह ये जो मिरेकल इकोनॉमी थी आज पाताल में चली गई है, और कुछ वो हैं जो प्रो इस्लाम जमायत इस्लामी के हामी हैं। उनको लगता है कि बावजूद शेख हसीना को हटाने के उनका जो मकसद था कि मुल्क को एंटी इंडिया एजेंडे पर लाया जाए, अभी तक उस पर पूरा अमल दरामद नहीं हुआ। ये अलग बात है कि वहाँ पर खुलम खुला भारत को गालियाँ दी जा रही हैं, हिंदुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब भी जो भिक्षु है इस्कॉन का, वो जेल में, उसको ज़मानत नहीं मिली। तो ये हालत है वहाँ पर इंटॉलरेंस की। और बांग्लादेश भी अभी पाकिस्तान की राह पर चल निकला है और कहने को तो जमायत इस्लामी और उसके जो हामी हैं तलबा, अभी वो तलबा जो उसके हिमायत में थे वो भी डिसइल्यूजन्ड हो के उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जमायत इस्लामी को लगता है कि हमारा अभी मकसद तो पूरा हुआ नहीं। अच्छा, इस बीच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ मिलना जुलना शुरू किया। मोहम्मद यूनुस शहबाज शरीफ के साथ मिला और फिर ISI का डेलीगेशन आया बांग्लादेश।
کہتے ہیں کہ اس میں جو بنگلہ دیش فوج میں اینٹی وقارالزماں یعنی جو اس وقت کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے بنگلہ دیش کا، اس کے مخالف جو فورسز ہیں ان کا لیڈر ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض الرحمان۔ اس کے ساتھ ISI والوں نے بات چیت کی اور اسے اکسایا کہ اگر اسلامی نظام لانا ہے تو وقارالزماں کو ہٹانا پڑے گا۔ وہ اس کی ایک وجہ بھی ہے، کیونکہ وقارالزماں کو پتہ ہے کہ یہ سب ایک ڈھکوسلا ہے۔ اگر بنگلہ دیش کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے، تو ہمیں جو ہے بھارت کے ساتھ دوستی رکھنی پڑے گی۔ اور اس قسم کا اس نے کچھ دن قبل، ایک مہینہ بھر قبل اس نے ایک بیان بھی دیا تھا، جس میں ایک طرح سے اس نے محمد یونس کو برا بھلا کہا تھا کہ پچھلے 8 مہینوں میں کچھ بھی نہیں ہوا اور صرف بھارت دشمنی سے کام نہیں چلے گا۔ لیکن ان کو تو ایسا لگتا ہے یہ جو پرو جماعت اسلامی، یہ وہی جماعت اسلامی ہے جس نے 1971 میں بنگلہ دیش بننے کی مخالفت کی تھی، اور اس کی وجہ سے اس وقت 30 لاکھ بنگالی مسلمان ہندو بھی تھے اس میں، لیکن ظاہر ہے زیادہ مسلمان، 30 لاکھ بنگالیوں کا قتل ہوا تھا، 30-40 ہزار بنگالی عورتوں کی عصمت دری کی گئی تھی۔ یہ وہی جماعت اسلامی ہے جو اس وقت ان کے خلاف، بنگالیوں کے خلاف، مغربی پاکستان سے جو پنجابی فوج تھی جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کی، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے قتل عام کرایا تھا بنگالیوں کا۔ آج ان کو، بیوقوفوں کو لگتا ہے کہ یہ جماعت اسلامی ہمارا بھلا چاہتی ہے، بھلا کچھ بھی نہیں چاہتی۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان برباد ہو چکا ہے ہر لحاظ سے، اخلاقی طور پر، معاشی طور پر، ہر لحاظ سے برباد ہو چکا ہے۔ وہاں کا سکہ برباد ہے، 280 روپے کا ڈالر ہے، جس کے مقابلے میں جو بنگال یعنی ایسٹ بنگال، ایسٹ پاکستان جو بنگلہ دیش بنا، وہ شیخ حسینہ کی حکومت میں ترقی کی نئی منزلیں پار کر رہا تھا۔ اور آج بھی مطلب جب شیخ حسینہ گئی تو 118% کا ڈالر تھا، آج میرے خیال میں 130 تک پہنچا ہے۔ لیکن اس وقت بھی بنگلہ دیش کی معیشت پاکستان کی معیشت سے اچھی ہے، تو پاکستان والے جلتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اکسایا لیفٹیننٹ جنرل فیض الرحمان کو کہ وقارالزماں کو ہٹانا پڑے گا اگر اسلامی نظام لانا ہے تو جنرل فیض الرحمان نے کیا کیا، اس کے جو حامی دوسرے جنرلز ہیں بنگلہ دیش آرمی میں، کچھ دن قبل اس نے ان کی میٹنگ بلائی اور ان کے سامنے یہ پلاٹ رکھا کہ ہمیں اگر اسلامی نظام لانا ہے، یعنی سیدھی بات ہے، یہ جنرل ضیاء والی بات کر رہا ہے کہ میرے کو آپ کو حکومت میں لانا پڑے گا، جنرل وقارالزماں کو ہٹانا پڑے گا۔ اور اس کے لیے لیکن جو دوسرے جنرلز ہیں جو حقیقت میں اس کے حامی ہیں، لیکن دے ڈیولپڈ کولڈ فیٹ۔ یہ راولپنڈی کیس جو 1951 والا تھا، جس میں جنرل اکبر، فیض احمد فیض، سجاد ظہیر، انہوں نے کوشش کی تھی پاکستان میں کمیونسٹ انقلاب لانے کی، اور بعد میں ان کو جب پتہ چلا تو فوج نے ان کو جیل میں ڈال دیا، 3 سال تک وہ لوگ جیل میں تھے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں جب فیض الرحمان نے اپنے حامی دوسرے جنرلز کی میٹنگ بلائی، وہ میں ان کے نام بتا رہا ہوں جو اس کے حمایتی ہیں۔ میجر جنرل میر مشفق رحمان، یہ چٹگام کا کمانڈر ہے۔ میجر جنرل عبدالحسنت محمد طارق، 33rd ڈویژن کا کمانڈر، اور کومیلا کا کمانڈر رحمان، اور حسین محمد مسیح الرحمان، میجر جنرل قمر الحسن، میجر جنرل محمد اسد اللہ منہاج العالم، میجر جنرل رضوان الرحمان، میجر جنرل جہانگیر محمود اللہ، میجر جنرل محمد معظم حسین، میجر جنرل SM کمال حسین۔ ابھی فیض الرحمان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے باوجود اس کے کہ وہ اس کے حامی ہیں، لیکن ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ وقارالزمان کے خلاف کو لائیں۔ اور جیسے ہی کہتے ہیں اس میں
کہ بھارت کی جو ایجنسی ہے جاسوسی ایجنسی را ریسرچ اینڈ انالائسس ونگ، اس نے جنرل وقار کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض الرحمان تمہارے پیچھے ہوشیار ہو جاؤ۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کے ہاتھ سے، فیض الرحمان کے ہاتھ سے سارے پاور چھین لیے اور اس کے اوپر نگرانی، کہتے ہیں وہ ہاؤس اریسٹ ہے، خدا بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ صرف اندازے ہوتے ہیں یا افواہیں ہوتی ہیں۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو وقار الزماں ہے نا، یہ ماڈریٹ ہے، باوجود اس کے کہ اس نے خود شیخ حسینہ کو ہٹایا اور شیخ حسینہ کی مدد نہیں کی جب اس سے ضرورت تھی۔ شیخ حسینہ کی حکومت منتخب حکومت تھی، لیکن پھر بھی جنرل وقار الزمان نے اس کی مدد نہیں کی اور اسے بھگا دیا ہندوستان کے لیے۔ پھر بھی اس کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ملک کو جو ہے اسٹیبل رکھنا ہے، مستحکم رکھنا ہے بنگلہ دیش کو، اور معاشی طور پر آگے ترقی کرنی ہے، تو بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اور وہ دوسروں کے اس بہکاوے میں نہیں آتا کہ جو کچھ ہمیں حاصل ہوگا بھارت دشمنی سے ہوگا۔ اور اسلامی نظام تو آپ کو سب کو علم ہے ہی کہ دنیا میں جتنے ملک ہیں مسلمان، اتنے ہی اسلامی نظام ہے، ہر ملک کا اپنا اسلامی نظام ہے، اور کہیں پر بھی یہ کامیاب نہیں ہے، کہیں بھی لے لیجیے۔ ابھی ایران کا تو آپ کو پتہ ہے پچھلے کتنے 46 سال ہو چکے، 46 ایئرس برباد ہو گیا۔ اس سے پہلے شاہ کبیر جو تھا، اس کی وقت میں ایران کتنا جو ہے پراسپر کرتا تھا۔ افغانستان کیسا تھا، برباد ہو گیا ہے۔ پاکستان کی حالت آپ خود دیکھ رہے ہیں، 280 روپے کا ڈالر ہے اور ہر چیز مہنگی ہے وہاں پر۔ تو یہ ہے ان کا اسلامی نظام، اور یہ جنرل وقار الزمان کو یہ اس بات کا علم ہے کہ اگر بنگلہ دیش کو مستحکم رکھنا ہے، معاشی طور پر آگے بڑھنا ہے، تو بھارت کے ساتھ دوستی کرنی پڑے گی۔ لیکن یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بنگلہ دیش کی سچویشن اس وقت فلوئڈ ہے، اینی تھنگ کین ہیپن ایٹ اینی ٹائم۔ سو کیپ واچنگ اوور پروگرامس، اور اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو انشاءاللہ وی شیل لیٹ یو نو۔ ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، حضرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔